رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھونک فرمایا، سوگا. قال ویح کرب و بلا، فرمایا کہ آہ وہ درد، کیا درد ہے، بہت درد، بہت حسرت، بہت آہ. کرب و بلا، یہاں پہ مصیبت اور میرے آل پہ جو بلا آئے گا وہ کسی نبی کے آل پہ نہیں آیا، میرے نور عین پہ. قالت ام سلمہ فرماتی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. یا ام سلمہ، یہ خاک تیرے پاس امانت رہے، ایک دن آئے گا تو زندہ ہوگی، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا لیکن تو ہوگی، تم دیکھ لینا حسین، تجھے خبر آئے گا کہ حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا گئے، اور ایک دن تو دیکھ لے گا کہ خاک مٹی جو ہے یہ خون میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جو اصلی مٹی ہے کربلا کی وہ روز عاشور وہ روز عاشور خون میں بدل جاتا. جب یہ خون میں بدل جائے تو پتہ چلے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میرے اس بیٹے کو شہید کیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہے فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ، ام سلمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اس خاک کو انہوں نے ایک شیشے میں رکھا. ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم وتقول ان یوم تحولین دما لیوم عظیم، اور وہ کہتی تھی کہ اس شیشے کی طرف ہمیشہ دیکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ یہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اے خاک کربلا، اے خاک کربلا، فرماتی تھی اے وہ دن جب تو خون میں تبدیل ہوگا وہ بہت مصیبت کا دن ہوگا، وہ نہایت مصائب کا دن ہوگا. ٹھیک ہے؟ ام سلمہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کئی ایک جماعت عمریہ کے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. مثلا کتاب معرفت الصحابہ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی نے، یہ چھاپ دار الوطن ہے یہ کتاب، اس میں صفحہ نمبر 666 میں حدیث نمبر 1783 میں ایسی حدیث کو نقل کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کتاب دلائل النبوہ میں حافظ ابو بکر بیہقی نے روایت کیا. دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ لأبی بکر البیہقی، الصفر السادس، چھاپ دار الکتب العلمیہ. آپ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 468 میں، باب ما روی فی اخبارہ بقتل ابن بنتہ ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے. یہ نقل نہیں کرتے نا، کیونکہ ان کے پاس معجزات کے حدیث بہت کم ہیں. جماعت عمریہ کے پاس معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم ہیں ان کے پاس. یہ مجبور ہیں، اسی وجہ سے حدیث کو نقل کیا کہ اس میں اعجاز ہے، اخبار کا ہے، آئندہ کا، فیوچر کا خبر ہے.
غیب کا خبر ہے تو ان کا اعجاز ہے، تو اس لیے انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن وہب ابن زمعہ سے، اخبرتنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لیٹ گئے، اضطجع لیٹ گئے، للنوم سونے کے لیے، فاستيقظ وهو حائر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے سونے کے لیے، پھر اٹھ گئے بہت پریشان، بہت سرگرداں، بہت حیرت میں مبتلا، پھر دوبارہ سو گئے، پھر دوبارہ اٹھ گئے، پھر اسی طرح بہت پریشان، بہت حیرت، پھر سو گئے اور اٹھ گئے۔ وفی یدہ تربۃ حمراء یقلبها، پھر سو گئے پھر اٹھ گئے تو ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی، سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور اس کو وہ مٹی کو زیرورو کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا ما هذه التربہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا خاک ہے؟ قال اخبرنی جبریل علیہ السلام ان هذا يقتل بعرض العراق للحسین علیہ السلام، فرمایا کہ یہ میرے حسین علیہ السلام کی مٹی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ تو میں نے جبریل سے کہا یا جبریل ارنی تربت الارض التي يقتل بها فهذه تربتها، میں نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے میرے بیٹے کے کہ خاک لا دے، وہ مٹی، وہ ریتی، ہاں کربلا کی سرزمین پہ جو ہے خاک بھی ہے، خاک میں ریت بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے وہ خاک لا دے، وہ ریتی لے کر آ جا میرے لیے اے جبرائیل، جس پہ ارنی مجھے دکھا دے وہ ریتی، تربت الارض مجھے وہ تربت دکھا دے، التی یقتل بہا جس پہ میرے بیٹے میرے فرزند کو شہید کیا جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام میرے لے کے آئے۔ دیکھیں ایک دفعہ جبرائیل خود پوچھتا ہے میں لے کے آؤں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث، ٹھیک ہے نا، ام سلمہ کی حدیث، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواہش کرتے ہیں کہ مجھے وہ مٹی لا دے، تو وہ مٹی لے کے آئے وہ۔ ایک اور حدیث میں دکھاؤں آپ کو صحیح سند کے ساتھ، جو الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن یہ صحیح سند کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کتاب ہے مسند عبد بن حمید للحافظ عبد بن حمید، متوفى سنہ 249، ٹھیک ہے، چھاپ عالم الکتب، یہاں پہ سنہ 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ حدیث ام سلمہ صفحہ نمبر 442، حدیث نمبر 1533۔ یہ کن سے روایت ہے؟ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند روایت کرتے ہیں اپنے والد سعید ابن ابی ہند سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان نائما فی بیتی، میرے کمرے میں، میرے گھر میں وہ سو رہے تھے، فجاء حسین یدرج، امام حسین علیہ السلام آئے اور وہ چھوٹے تھے، اپنے نانا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ شاید وہاں پہ کچھ کمرہ جو تھا زمین سے کچھ اوپر تھا، یدرج یعنی اوپر چڑھنے لگے، یعنی شاید کمرے کا جو دروازہ ہے وہ صحن سے کچھ اونچا ہے، اس میں کچھ سیڑھیاں ہیں، اوپر چڑھنا پڑتا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام اوپر چڑھنے لگے تاکہ اوپر چڑھ جائیں کمرے میں داخل ہو جائیں۔ فقعدت علی الباب فامسکتہ، میں دروازے پہ بیٹھی اور فامسکتہ، میں نے دروازے کو پکڑے رکھا، کیوں؟ مخافت ان يدخل فیوقظہ، کہ مجھے ڈر تھا کہ امام حسین علیہ السلام کمرے میں داخل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ اپنے نانا کو بیدار کریں گے، ان کو جاگ دیں گے۔ ثم غفلت فی شیء فدبه فدخل فقعد علی بطنه، تو مجھے ایک دفعہ میرے حواس کسی اور چیز کی طرف پلٹ گئی، تو میرا ہوش نہیں تھا، تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جلدی سے داخل ہو گئے اور وہاں پہ گئے اپنے نانا کے سینے پہ
بالکل ان کے گود میں ڈال گئے. فسمعت نحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحیب بولتے ہیں بلند آواز سے گریہ کرنا، بلند آواز سے گریہ کرنا، درد کے ساتھ گریہ کرنا، اس کو بولتے ہیں نحیب. اچھا. فجئت فقلت یا رسول اللہ واللہ ما علمت به. میں آئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، مجھے غلطی ہو گئی، یہ داخل ہو گئے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ داخل ہو رہے ہیں. فقال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا ام سلمہ کا کہ مثلا تو عذر نہ کر، تو معافی نہ مانگے، داخل ہوئے تو کیا بات ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصیبت میں ہے، وہ اپنے غم میں ہے، وہ اپنے گریہ کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں. انما جاءنی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، وہو علی بطنی، امام حسین علیہ السلام میرے سینے پہ تھے، اس وقت سینے پہ بیٹھے تھے، میرے گود میں بیٹھے تھے. فقال لی اتحبہ، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں مجھے بہت محبت ہے ان سے. قال ان امتک ستقتلہ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے امت ان کو قتل کریں گے. الا اریک التربہ التي يقتل بها، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو پسند نہیں ہے، کیا آپ نہیں چاہتے، کیا آپ کو محبت نہیں ہے کہ وہ تربت، وہ خاک جس پہ تیری بدبخت امت، لعنتی امت اس شہزادے کو قتل کریں گے، ان کو ذبح کریں گے، میں وہ تربت آپ کے لیے لا دوں، کم از کم خاک حسین علیہ السلام آپ کے لیے لا دوں، ایک یادگار لے کے آؤں کربلا کی آپ کے لیے. قال فقلت بلا، میں نے کہا کہ جی جبرائیل مجھے بہت پیار ہے، مجھے بہت اس کام سے بہت رغبت ہے کہ تو میرے لیے وہ مٹھی لے کے آ، وہ خاک لے کے آ. فضرب بجناحہ، جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی، ضرب بجناحہ، پرواز فرمایا. فأتانی، پس واپس آیا اور میرے لیے لے کے آیا بہذہ التربہ، بہذہ التربہ، ایک مٹھی لے کے آیا. قالت فإذا في يده تربة حمراء، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لال رنگ کی مٹی ہے اور وہ گریہ کر رہے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں اور یقول، وہ مسلسل ہوا یبکی و یقول، یا وہ مسلسل گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیت شعری من یقتلک بعدی، یا میرے بیٹے مجھے پتا ہوتا، کاش مجھے تیرے نانا کو پتا ہوتا کہ کون ہے وہ بدبخت جو تجھے قتل کریں گے. یہ الفاظ کہ کاش مجھے پتا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ میرے بعد آپ کو کون قتل کریں گے. ہمارے شیعہ عقیدے کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ کون ان کی امت میں سے ہوں گے جو ان کو قتل کریں گے، وہ جانتے ہیں. شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کچھ اور رہے ہوں، انہوں نے ذکر بھی کیا ہو کہ کون لوگ قتل کریں گے. بہرحال یہ جماعت عمریہ میں سیاسی لحاظ سے ان کے محدثین جرأت نہیں کرتے کہ نقل کریں کہ کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جو ان کو شہید کر دیں گے. اچھا، بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے ہیں اور بلند آواز سے روئے ہیں اور انہوں نے خاک کربلا کی تقدیس کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ نزول مصیبت سے پہلے کی بات ہے. نزول مصیبت سے پہلے بہت کم روتے ہیں. کوئی روتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی روتا ہے؟ بہت کم روتے ہیں. وہ بالکل، اور وہ بھی کون؟ صاحب السکینۃ والوقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سکینہ، آرامش کا اور وقار کا اور ہیبت کا وہ سب سے بلند نمونے ہیں، اخلاق حسنہ کا، صبر کا، استقامت کا، ٹھیک ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ ان کی کیونکہ محبت امام حسین علیہ السلام میں جتنا انسان اس میں غلو کر دے، اس میں غلو ہے ہی نہیں، غلو یعنی حد سے گزر جانا، وہ غلو ہے ہی نہیں. محبت میں آپ جتنا زیادہ اس عشق میں، اس محبت میں، اس دوستی میں آپ اپنی زندگی کو فنا کر دیں تو وہ پھر بھی کم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے محبت میں وہ غرق تھے، اور محبت امام حسین علیہ السلام عین محبت اللہ تعالیٰ ہے، عین عبودیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ایک لحاظ سے. دوسری لحاظ سے ان کی گریہ کرنا ان کی مصیبت میں چونکہ عین ایمان ہے،
اس لیے نزول مصیبت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گریا کرتے ہیں. تو اگر مصیبت کے بعد اگر ہوتی نا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد ہوتے تو پھر تو پتہ ہے آپ کو، پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر مصیبت سے پہلے اس طرح بلند آواز میں ایک شخص روتا ہے، بلند نحیب، ابھی ہم نے دکھایا آپ کو اس حدیث میں کیا ہے، نحیب، لفظ نحیب ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ نحیب ہے، ہاں، بلند آواز سے اس طرح روتا ہے تو بعد اس مصیبت تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ اظہار غم کرے گا. یہ کتاب ہے لسان العرب المجلد الاول، چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پر صفحہ نمبر 749 میں ملاحظہ فرمائی. النحیب، نحیب کس کو بولتے ہیں؟ النحب والنحیب رفع الصوت بالبكاء وفي المحکم اشد البكاء، رفع الصوت، بلند آواز سے آپ گریا کرتے ہیں، ایک دفعہ گریا کرتے ہیں نا، ایک دفعہ آواز چیخ کر گریا کرتے ہیں، وہ چیخ کر گریا کرو تو اس کو بولتے ہیں نحیب. کتاب محکم میں فرمایا ہے اشد البکا، جو سب سے شدید ترین بکا گریا ہے اس کو بولتے ہیں نحیب. عبد بن حمید جو بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے، ان کا ہم دکھائیں گے کہ وہ نہایت عظیم محدث ہے نمبر 1، اور ان کی حدیث صحیح بھی ہے، وہ بھی ثابت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح روئے؟ بلند آواز سے، نہایت ہی بلند آواز سے گریا کیا ہے. النحیب البکاء بصوت طویل ومد، فرمایا کہ نحیب کس کو بولتے ہیں؟ البکا، گریا کو، لیکن بصوت طویل، لمبی آواز کے ساتھ، آواز کو کھینچ کے، اور بھی چیخ کے، ہاں ٹھیک ہے نا، زور لگا کے اس کو بولتے ہیں. اور اس کو کھینچ کے، طویل، طول دینا، طول، مد، اس کو دراز کر دو، اس کو طول دے دو، اس کو لمبا کر دو. صوت جب لمبی ہو جائے نا، مثلا ایک دفعہ آپ گریا کرتے ہیں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ آپ چیختے ہیں، ہاں نہیں، اس کو چیخ کو 15 سیکنڈ لگاؤ، اس میں زیادہ طویل کرو، 20 سیکنڈ لگاؤ، اور بلند آواز ہو تو اس کو کہتے ہیں نحیب. ٹھیک ہے. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، الجزء الخامس، چھاپ المکتبۃ الاسلامیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 27 ملاحظہ فرمائیے. بلے النحب والنحیب والانتحاب البكاء بصوت طویل ومد، گریا بولتے ہیں لمبی آواز کے ساتھ، اس کو کھینچ کے جب گریا کرو، شدید گریا کرو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نحیب. اچھا، عبد بن حمید کون ہے جس کی کتاب سے، مسند سے ہم نے یہ حدیث آپ کے لیے نقل کی، اور کیا یہ حدیث صحیح ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر اعلام النبلاء، تالیف الذہبی الناصبی، الجزء الثانی عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 1996 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 235 میں عبد بن حمید کے متعلق فرماتے ہیں والامام الحافظ الحجہ الجوال، عبد بن حمید ابن نصر الکسی، ولد بعد 70 و100، ولادت ہے ان کی سنہ 170 کی، وفات ہے کس سال کو؟ 249 کی، 249. اچھا، ان کے ایک شاگردوں میں کون شامل ہے؟ حدث عنہ مسلم والترمذی والبخاری، مسلم، ترمذی، بخاری سب کے شاگرد، یہ بخاری کا استاد ہے. کیا اس کی حدیث جو ہم نے آپ کو اس کے مسند سے دکھایا وہ صحیح ہے؟ یہ ملاحظہ فرمائیے اتحاف الخیرۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف ابو بکر البوصیری، متوفى سنہ 840، المجلد التاسع، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض، سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 319 میں، حدیث نمبر 9056 میں، ام سلمہ سے وہی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، رواہ عبد بن حمید بسند صحیحین، اس حدیث کو عبد بن حمید نے جو روایت کی وہ صحیح سند ہے. اور صحیح سند میں آپ نے دیکھا کہ خاک کربلا کو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ میں لے کے آؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے چاہیے کہ وہ خاک میرے لیے لا دے، اور اس خاک کو دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور بلند آواز نحیب کے ساتھ، اس میں لفظ نحیب ملاحظہ فرمائی، فسمعت نحیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے.
نشیج کا جو حدیث تھی وہ ہم نے تو آپ کو دکھایا تھا، اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ جو حدیث دکھانے لگے ہیں ام الفضل بن الحارث، ام الفضل بن الحارث ایک صحابیہ، ان کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری الجزء الثالث، چھاپ دار الفکر، سنہ 2009 میں ایک کتاب چھپی ہے۔ یہ کون سی جلد ہے؟ جلد نمبر 3۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 386، فضائل ابی عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ، حدیث نمبر 4181۔ الفضل بن الحارث، ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، میں نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت بری خواب دیکھا ہے، ایک بہت ہولناک خواب میں نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا انہ شدید، بہت خوفناک ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ خواب میں کیا دیکھا؟ رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے دیکھا خواب میں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا ہو اور وہ میرے گود میں آ کے گری ہو، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت خیرا تلد فاطمة سلام اللہ علیہا ان شاء اللہ غلاما فیکون فی حجرک، سلام اللہ فی حجرکی، فرمایا خیرا، تو نے اچھا خواب دیکھا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس میں، انشاءاللہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا دنیا میں ایک فرزند لائیں گی، اور اس فرزند کا، اس نور عین کو تم اپنے گود میں رکھو گے، وہ کبھی کبھار تیرے گود میں بیٹھے گا، تو تم نے جو خواب دیکھا کہ میرا ایک ٹکڑا تیرے گود میں آ جائے گا، وہ وہی فرزند زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فولدت فاطمة الحسین سلام اللہ علیہما وآلہما، بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ولادت فرمائی، کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ فکان فی حجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اکثر امام حسین علیہ السلام میرے گود میں ہوتے تھے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن میں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فوضعته فی حجرہ، میں نے امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مبارک میں تھمایا، وہاں پہ میں نے ان کو رکھ دیا۔ ثم حانت منی التفاتتا، پھر میرا ہوش کسی اور طرف ہو گیا، میرا جو فوکس تھا کسی اور بات پہ ہو گئی، ایک دفعہ میں نے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریقان من الدموع، میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو آنکھ، دو چشم، ان میں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے زمانے کا بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی بہت کم سن ہے، ان کو حمل کیا جاتا ہے، ان کو گود میں رکھا جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کیا حصہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام خود داخل ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ یہ مکرر واقع ہوا ہے، مکرر جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی کئی واقعات ہیں، ایک واقع نہیں ہے، آپ تفصیلات اگر یاد رکھیں تو ان کے وقائع کے ہی ایک تھے، ٹھیک ہے نا، کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار آئے ہیں، بار بار انہوں نے ذکر مصائب کیا، بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام خاک کربلا لے کے آتے ہیں۔ فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو، کیا ہو گیا، کیوں اس طرح رو رہے ہیں آپ، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا اتانی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل پہ صلاۃ والسلام ہو، وہ آئے تھے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرے امتی یہ کب کہ امام حسین علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، سنہ 3 سنہ 4 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی پیدا ہوئے، بہت کم سن ہے۔ اس زمانے میں اسلام بہت کمزور تھا،
اسلام بہت ضعیف تھا ابتدائی ہجرت میں، سب قبائل مسلمانوں کے خلاف، کفار قریش بہت بہت طاقتور، مشرکین بہت طاقتور، مسلمان کمزور. تو وقت ہوتا کہ مسلمان جو ہیں آپس میں محبت کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر خدمت کریں، ایثار کریں. جب اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ہی امت میرے ہی فرزند کو قتل کریں گے، اس شہزادے کو، اس معصوم بچے کو جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، قتل کریں گے، تو ام الفضل بنت الحارث وہ بہت، ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے، وہ چھونک جاتی ہیں اس سے کہ ہاذا، میں نے عرض کیا کہ یہی فرزند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہی بدبخت ایک زمانہ آئے گا کہ میرے آل اولاد کو یہ قتل کریں گے. وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور جبریل علیہ السلام ان کے لال مٹی کا، کربلا کی لال مٹی، سرخ رنگ کی مٹی میرے لے کے آئے ہیں. اچھا، هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری و مسلم کے شرط پر ہے. ٹھیک ہے عزیزو، بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، یعنی نہایت ہی صحیح حدیث ہے یہ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جبریل علیہ السلام مٹی لے کے آتے ہیں، پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے ہیں اللہ کی جانب سے کہ آپ کا فرزند شہید ہو جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت گریہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بے قراری کرتے ہیں، بلند آواز سے چیختے ہیں، گریہ کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام وہ خاک لے کے آتے ہیں. شاید اس میں ایک نقطہ یہ ہو کہ خاک کربلا میں ایک ایسی بات ہے کہ وہ دردوں کا، جب انسان بے قرار ہو جائے تو اس مٹی سے جب تحمل سے باہر نکلے درد، تو اس خاک میں ایسی شفا ہے، اس میں ایک ایسی آرامش ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب درد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں، جب بے قراری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں، جب ان کا تڑپنا دیکھتے ہیں، جب ان کی چیخ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ خاک لے کے آتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لات لے کے آتے ہیں. شاید اس میں یہ نکتہ ہو. سلام اللہ علی ابی عبداللہ. میرے پاس احادیث بہت ہیں، میں مختصر کرتا ہوں سب احادیث آپ کو ابھی. عزیزو، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء الخامس، چاپ دار الفکر.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 8369 هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر. 8369 وافقه الذهبی فی التلخیص مر هذا على شرط البخاری و مسلم. اس نے بھی موافقت کی ہے کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. وہ حدیث کون سی ہے میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے. وہ حدیث یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے تھے. وہ جاگ گئے نیند سے بہت پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے، پھر پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے پریشان. تو میں نے دیکھا وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها، ان کے دست مبارک میں ایک سر رنگ کی مٹی ہے. یقبلها یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتی ہے. ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی مٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو بوسہ دے رہے ہیں، بار بار بوسہ دے رہے ہیں اس مٹی کو، اس خاک کو. تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو. ٹھیک ہے نا. دوسرے احادیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیر رو کر رہے تھے. اس حدیث مبارک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تربت کو کیا کر رہے تھے بشرط بخاری مسلم، حدیث صحیح ہے، اس کو تقبیل، اس حدیث کو بوسہ دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سی تربت ہے، یہ کون سے خاک ہے جس کے لیے آپ عرش پہ گئے ہیں، عرش الہی پہ گئے. وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے بوسہ دیا عرش کی مٹی کو، یا عرش کا جو بھی ہے، عرش پہ جو سطح ہے اس کو بوسہ دیا ہو. یہ کون سا خاک ہے کربلا؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے، خود مکی ہیں، مدنی بھی ہیں، مکے گئے، فتح مکہ فرمایا، سب صحابہ نے دیکھا. مکے کے مٹی کو تقدیس کرے نہیں. یہ کون سا تربت ہے جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان هذا يقتل بعرض العراق للحسین. جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرے شہید فرزند، میرے دور عین، میرے تشنہ دہن فرزند سلام اللہ علیہ کی یہ مٹی ہے، ان کے خاک ہے، اور یہ کربلا میں، عراق میں شہید ہوں گے، ان کے خاک ہے. میں نے جبرائیل سے کہا، میں نے جبرائیل سے عرض کیا ارنی تربت الارض التي يقتل بها. میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل ایک کام کر، ایک آرزو ہے اس نبی کے، دل تو دکھا، دل تو ٹوٹا ہے، دل تو بڑا ٹوٹا ہے، غم سے بھر گیا. دنیا میں میرے دو ہی لال ہیں، دنیا میں میرے دو ہی پھول، اس کے اجڑنے کی خبر آئی ہے. اب ایک کام کر جبرائیل وہ مٹی لے کے آ. وہ خاک لے کے آ جس پہ میرے حسین علیہ السلام شہید ہوں، جس میں میرے حسین علیہ السلام کے بدن مبارک ستاروں کی تعداد سے زیادہ ان کے بدن مبارک میں ستاروں سے زیادہ خراش، تیروں کے نشان ہوں. وہ مٹی لے کے آ. فہادی تربتها، یہ وہی تربت ہے، کربلا کی تربت ہے. اچھا اب کوئی نہ کہے کہ یہ مس پرنٹ ہے، بھائی مس پرنٹ ہے. کوئی مس پرنٹ نہیں. یہ الجزء الرابع من المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، مستدرک حاکم کی جزء رابع، چاپ حیدرآباد دکن، سنہ 1342 حیدرآباد دکن میں، دائرۃ المعارف النظامیہ دکن میں یہ کتاب چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 398 میں، 398 یہ بھی ہے. وفی یدہ فاستیقظ وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها.
يقبلها يقبلها يقبلها، یہ ہے اس کا مصدر ہے تقبیل. تقبیل، تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو عربی زبان میں. تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو. دست مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بشرط بخاری و مسلم یہ حدیث ہے صحیح علی شرط البخاری علی شرط شیخین کہ بوسہ دے رہے تھے. ذہبی جو اتنا ناصبی ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے بھلے اسی حدیث ثم استيقظ وهو حائر مرہ خامی، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں اب عمری احادیث کافی ہے بھائی. محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں کچھ رائز عرض کروں کہ دین ہے یہ محبت اہل بیت علیہم السلام کی کا نام. یہ کتاب ہے قرب الاسناد، تالیف الشیخ عبداللہ بن جعفر الحمیری، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث 1260، یہ کافی لمبی حدیث ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص مکاتبہ کرتا ہے، خط لکھتا ہے، جواب ہوتا ہے، خط لکھتا ہے، جواب ہوتا ہے، اس کا ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کافی لمبی حدیث ہے تو اس میں سے کچھ فقرات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نقل فرماتے ہیں کہ میرے دادا، میرے جد امجد حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا. کس کا فرمان ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا خط ہے اپنے شیعہ کے لیے. یاد رکھو کہ جیسے میرے جد نے حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا انما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، ہمارا شیعہ صرف وہی ہے جو ہماری اتباع کرتا ہے اور ہماری مخالفت نہیں کرتا. مخالفت نہیں کرتا، چاہے لوگ مذاق اڑائیں، چاہے لوگ مخالفت کریں، چاہے لوگ معیار نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، دوسرے کیا کہتے ہیں. ہاں متابعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنا ہے کس کا؟ ہاں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا. اور کبھی بھی ان کے خط سے، ان کے راستے سے منحرف نہیں ہونا، کبھی مخالفت نہیں کرنا. شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ ہے من اذا خفنا خاف، ہاں جب ہم پہ خوف نازل ہوتا ہے تو ہمارے شیعہ بھی خوف کا احساس کرتے ہیں. وَإِذَا أَمِنَّا أَمِنْ، اور جب ہم امن کا احساس کرتے ہیں وہ بھی امن کا احساس کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ شِيعَةٌ، وہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری اتباع کرتے ہیں اور ہمارے جو ہم پہ جو مصائب آتے ہیں تو مصیبت کو حس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. جب ہمارے مصیبت اٹھ جاتی ہے تو وہ بھی امن کا احساس کرتے ہیں. پھر فرمایا اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 351 میں، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان لا یکون بینہ وبین اللہ حجاب حتی ینظر الی اللہ وینظر اللہ الیہ، اگر کوئی شخص اس طرح اس کی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دے. انسان اور اللہ کے درمیان حجاب کیا بنتا ہے؟ انسان اور اللہ کے درمیان حجاب ہمارے گناہ بنتے ہیں، ہماری جہالت بنتی ہے، ہمارے غلط اعتقادات، غلط عادات، غلط اخلاق، یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے مغفرات، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو شہرے کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو حجاب کی کیا بات ہے؟ جب وہ قریب ہے، جب وہ قریب ہے، اتنا قریب ہے، تو اس میں حجاب کیا ہو سکتا ہے؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دوری کہ انسان کے آبروریزی کے باعث ہو. یہ کوئی فزیکل دوری تو نہیں ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم سے فزیکلی طور پہ دور ہو، اس کو قریب لانا، یا کوئی دیوار ہو ہمارے درمیان. یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت انسان کے شامل حال ہو، اللہ تعالیٰ کا رضا شامل حال ہو، اور اس کے سب گناہ معاف کیے جائیں، اور اس کے سب اعمال مقبول ہوں اللہ کے بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے مطلب یہ. تو کیا آپ چاہتے ہو، تم کوئی شیعہ ہو نا، ابھی آپ لندن میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہو، نیو یارک میں دیکھ رہے ہو،
یا پاکستان میں دیکھ رہے ہو، کراچی میں، پنجاب میں، ہندوستان میں، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، یہ فرمان امام رضا علیہ السلام کا اپنے جد کو کوٹ کرتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے، فرمان حضرت امام باقر علیہ السلام کا، یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے بیٹے سے راضی ہو، آپ کے اہل و عیال سے راضی ہو، آپ کے سب اعمال مقبول ہوں، سب گناہ بخشے جائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے فَلْيَتَوَلَّ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَيَبْرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہایت محبت کیا جائے، نہایت ہی محبت، نہایت ہی وفاداری، نہایت ہی نصرت، غلامی، نوکری، سپاہی بن جاؤ، کنیز بن جاؤ کن کے؟ آل محمد علیہ السلام۔ یہ کو رسول اللہ آل محمد علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام، قرآن ناطق امام بحق ناطق امام صادق علیہ السلام، باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، سلام من اللہ علیہم اجمعین، اور ہمارے امام حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سلام اللہ علیہ۔ یہ نہایت ہی محبت، ان کو اپنا مولا مان لو، خود کو نوکر سمجھو ان کا، یہ ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے وَيَبْرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، یہ اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہونا، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، دشمنی کرنا۔ وَيَعْتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ، اہل بیت علیہم السلام میں سے جو آپ کا امام وقت ہے، اور اس کو پہچان لو، اس کی امامت کو مان لو اور اس کی اقتداء کرو۔ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَنَظَرَ إِلَى اللَّهِ، اگر اس طرح ہو، اگر اس طرح ہو تو اگر کوئی انسان یہ کرے محبت صرف اہل بیت علیہ السلام، نہایت محبت، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ محبت صرف یہ نہیں کہ زبانی محبت، واقع دل سے، حقیقت قلب سے غلام بن جائے اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، محبت، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی، اور ان کی فرامین پہ عمل کرنا، ان کی نصرت کرنا جان و مال سے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرح ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں ہیں اس کے لیے، اس کے سب گناہ معاف، اس کے سب اعمال مقبول، اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سب رحمات کے دروازے کھل جاتے ہیں اس شخص کے لیے۔ عزیزو، یہ کتاب ہے بصائر الدرجات الکبریٰ، تالیف الشیخ محمد ابن حسن الصفار القمی رحمہ اللہ تعالی، قوم کا چھپا ہوا یہ کتاب ہے، نہایت ہی معتبر، نہایت ہی نورانی۔ یہ کلینی سے بھی پہلے کے ہیں، یہ خود عصر غیبت الصغریٰ کے عالم ہیں، اور حضرت غیبت صغریٰ میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ خود اصحاب ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے، یہ مصنف جو ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 48 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحیا حیاتی ویموت مماتی ویدخل الجنة التي وعدنی ربی، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میری زندگی جیسا ہو، اللہ 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 اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے زندگی؟ ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، عمل خیر، ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذکر سبحان اللہ کہنا، ہم ہماری زندگی، ہمارے آبا و اجداد جتنی عبادت کریں ان کے ایک سبحان اللہ کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بالکل میری زندگی جیسے ہو، اور تمہارا موت بھی آئے تو میرے موت جیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سراسر نور، سراسر رضا الہی، ٹھیک ہے نا؟ سراسر رحمت الہی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی اللہ ان سے راضی، اللہ کا ان سے محبت، ملائکہ کا ان کے استقبال آنا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں مجھ جیسا ہو،
اور تمہاری موت میری موت جیسا ہے وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور وہی جنت دوسرے جنت نہیں، وہی جنت جو میرا جنت ہے، اللہ نے میرے لیے بنایا اور مجھے اس کا وعدہ دیا ہے. کیا چاہتے ہو اس جنت، زندگی میری جیسے زندگی، موت میری میں جیسے موت، اور اس موت کے بعد اسی جنت میں جہاں میں جاؤں گا جس کا اللہ نے مجھے وعدہ کیا تم بھی وہی آ جاؤ. جنت عدن منزلی، وہ جنت عدن جو میرا منزل ہے. قضیب من قضبانہ غرسہ ربی، اس کے ہر درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جنت کے، اس کے باغوں کے ہر درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نعمت سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرامت سے اس کو اگایا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کو خلق کیا ہے. ثم قال له كن فيكون فكان، اور اس کے ہر درخت کو خاص طور پہ کن فیکون بولا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا راستہ کیا ہے، اس طریق کیا ہے. یہ حدیث اتنا زیادہ طرق سے مروی ہے، یہی حدیث جو ابھی میں آپ کو پڑھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جنت کے، یعنی خیر الدنیا والآخرہ، اس کا نچوڑ بیان کیا ہے. عزیزو دیکھو، زندگی کس کی زندگی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. موت انہی جیسی، اور اس کے بعد جنت، ویسی جنت جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا منزل ہوگا. اس کا طریقہ کار کیا ہے میرے عزیزو؟ یہاں اس کا طریقہ فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِي وَالْأَوْصِيَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ تم میرے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرو، ان کو اپنا مولا مانو، ان کو اپنا سید، اپنا مالک مطلق مانو. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَالْأَوْصِيَاءَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، اور صرف نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، سب اوصیاء طاہرین علیہ السلام، سب اوصیاء طاہرین. اب میں تو ایسے حدیث، ایسا وہ دیکھو عزیز، پوری زندگی آپ کا خلاصہ صراط المستقیم، کہ نہ موت کے وقت کوئی غم ہو، نہ قبر میں کوئی غم ہو، نہ قبر سے نشور کے وقت کوئی غم ہو، نہ روز قیامت کے جو مراحل ہیں، حساب ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، میزان کا مقام ہے، صراط ہے، کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سب اللہ کی رحمتیں، سب کو آپ کے سامنے پیش کیا نا اس حدیث میں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ محبت، حب. اور یہ محبت، جھوٹی محبت جو ہے نا، منافقت ہوتی ہے عزیزو. انسان منہ سے کہتے محبت تو امتحان لیتا ہے بھائی، محبت کا تو امتحان ہوتا ہے، محبت کا امتحان ہوتا ہے. جو جھوٹا محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نہایت وہ شرمندگی، منافقت، منہ کالا ہوتا ہے. نہیں ہوتا عزیز؟ آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے بڑا پیار ہے آپ سے، پر پتہ چلے کہ پیار ہی نہیں تھا، کچھ پرواہ ہی نہیں آپ کو، ویسے جھوٹ کہہ رہے تھے. تو وہ شخص آپ سے تو وہ کوئی متاثر تو نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے نا. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا علیہ الصلاۃ والسلام، میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرو اور اس کو اپنا مولا مانو اور اس کی نصرت کرو. اس محبت میں سب کچھ ہے، اس تولی میں محبت بھی ہے، نصرت بھی ہے، طاعت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا جان و مال قربان کرنا بھی ہے، سب اس میں ہے کہ محبت کرو، نصرت کرو، اتباع کرو، جان و مال کو قربان کر دو. وہ قربانی نہیں چاہتے ہمیں، لیکن اگر کبھی کرنا بھی پڑے نا تو اس سے جھجکنا نہیں ہے. انہیں اصل غیبت میں تو یہی کہا ہے کہ تم ہمارے فرزند کا انتظار کرو، تم تقیت سے گزارو اپنے ایام اور انتظار کرو. لیکن اگر کبھی ضرورت پڑے ان کے نام کے لیے، ان کے دشمنوں کا منہ کالا کرنے کے لیے، تو کبھی جھجکنا بھی نہیں. والاوصیاء من ذریتی، اور میرے فرزند جو میرے وصی ہوں گے، میرے ذریہ یعنی میرے فرزند جو میرے وصی ہوں گے، ان سے محبت کرنا، ان کی اسی طرح جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام سے طاعت کرتے ہو اسی طرح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جیسے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا حکم ہے، ان کا بھی نصرت کا حکم ہے. اور محبت میں ایک بات یہ ہے عزیزو کہ انسان اپنے محبوب کا جو غم ہے وہ اپنے دل میں احساس کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب پہ مصیبت نازل ہو اور جو محب ہے وہ خوش چلتا رہے.
تو آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ اس مہینے میں ماہ محرم میں جو غم نازل ہوا ہے کون زبان بیان کر سکتا. اعطاہم اللہ فہمی، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو وہی علم، وہی حکمت جو اللہ نے مجھے عنایت فرمایا، فہمی و علمی، اللہ نے وہی ہدایت، وہی علم، وہی حکمت جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، امام حجت، امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو عطا فرمایا ہے. عصمت وہی، طہارت وہی، پاکی وہی، اور وجوب طاعت بھی وہی. وَأَيْمُ اللَّهِ، وَأَيْمُ اللَّهِ، اے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے امت بڑی غدار امت ہے، بہت غدار امت. لَيَقْتُلُنَّ ابْنِي لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي، یہی لوگ جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی فرزند کو جس کے متعلق میرا یہ حکم ہے کہ ان کی طاعت، ان کی نصرت میری جیسے طاعت اور نصرت اور محبت جیسا واجب ہے، انہی کو قتل کریں گے یہ لوگ. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غفلوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی یوم غدیر خم کما غفلوا یوم مشربت ابراہیم. کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان بھول گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غدیر خم کے مقام پر، اسی طرح جیسے مسلمان بھول گئے ہیں اور مسلمانوں نے فراموش کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مکان جو تھا، گھر جو لے کے دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کو ایک باغ تھا کیونکہ مدینہ باغوں کا شہر ہے، تو ان کو ایک باغ میں رکھا تھا. اس باغ کو کہتے تھے مشربت ابراہیم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی باغ تھا. تو وہاں پہ ایک دن ایک اجتماع ہوا، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ سے خطاب فرمایا، تو مسلمان اس کو بھی بھول گئے جیسے انہوں نے حدیث غدیر کو بھولا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ام ابراہیم یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، صحابہ ان سے ملنے آئے. فجاء علی علیہ السلام لیدنو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلم یجد مکانا. حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف لائے، اور وہاں پہ مجلس میں دیکھا کہ سب صحابہ بیٹھے اور کسی نے جگہ نہیں بنایا، جگہ خالی نہیں کیا ان کے بیٹھنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا انہم لا یوسعون لعلی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی اٹھ نہیں رہا کہ اپنا جگہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو دے دیں، جگہ بنا دیں. تو فرمایا، نادا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال کے ساتھ پکارا، یا معشر الناس فرجوا لعلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے لوگوں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے جگہ بناؤ، کم بخت تو کمینو، جگہ بناؤ ان کے لیے. ثم اخذ بيده فقعده معه على فراشه، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دست مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے پاس، اپنے ساتھ، بالکل ساتھ میں بٹھا دیا. ثم قال، پھر فرمایا، یا معشر الناس هؤلاء اہل بیتی، اے لوگو، اے صحابہ، یہ تو میرے اہل بیت ہیں، تستخفون بهم وانا حی بین ظہرانیکم، تم
ان کی بے حرمتی کرتے ہو، تمہیں اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ تشریف لائیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے آقا ہیں، اسلام کو بچانے والے ہیں. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اور فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہاں، اور تم جو ہے وہ، میں ابھی زندہ ہوں اور تم ان کے حرمت کا پاس نہیں رکھتے. اما واللہ لئن غبت عنکم فإن اللہ لا یغیب عنکم. مسلمانوں جان لو کہ اگر میں ایک دن مر جاؤں تو اللہ نہیں مرے گا، اللہ زندہ ہے. ان الروح والراحة والرضوان، روح بولتے ہیں عزیزو راحتی کو، روح یعنی آرامش، راحت بھی تو آپ کو پتہ ہی آرامش، رضوان اللہ کی رضا، والبشر والبشارہ، اور اللہ کی بشارت، اللہ کی جانب سے بشارت ہے. بشارت بولتے ہیں خوشخبری کو، بشر بولتے ہیں خوشی، خوشی اور خوشخبری. والحب والمحبہ، اور اللہ کی محبت، اللہ راضی ہو انسان سے، اللہ نہایت انسان سے دوستی کرے. یہ سب کس کے لیے ہے؟ آرامش، راحت، اللہ کی رضا، خوشی اور خوشخبری، اور حب اور محبت اللہ کی. کس؟ لمن اعتم بعلی وولایتہ وسلم له وللاوصیاء من بعده. اس شخص کے لیے ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے. لمن اعتم بعلی وولایتہ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، ان کی بادشاہت، ان کی سرداری کو اپنا دین بنا لے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وسلم له، اور بالکل امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے وہ بالکل سبمیشن بولتے ہیں کس کو؟ کہ بالکل انسان جو ہے ہر لحاظ سے بندہ، ہر لحاظ سے غلام، ہر لحاظ سے کاملا ان کی تابع ہو. اس کے لیے ہے، اس کا شرط یہ ہے وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ حَقًّا، اور ان کے اوصیاء کے، ان کے بعد جو اوصیاء ہوں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، 12ویں امام تک. ٹھیک ہے نا؟ لَأُدْخِلَنَّهُمْ فِي شَفَاعَتِي لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعِي. ایسے افراد جو یہ شرط پہ پورے آئیں گے، میں کیا کروں گا؟ میں ان کو ان کی شفاعت کروں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، میرا پکا وعدہ ہے، سچ وعدہ ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں داخل کروں گا، کیونکہ یہ صرف یہی ایسے لوگ ہی میرے ماننے والے ہیں، میرے امتی ہیں. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو میں اس طرح میرے اتباع کریں وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا منی، جو اس طرح میرے اتباع کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا آقا مان لیں، اپنا سید مان لیں، ان کے سامنے بالکل تسلیم ہو جائیں، اور ان کے بعد جو اوصیاء طاہرین علیہ السلام آئیں گے ان کے سامنے بالکل تسلیم ہوں، تو وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ مجھ سے ہیں، ہمارے ہیں وہ. مثل جرى في من اتبع ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، من اتبعنی فإنه منی لأنی من ابراہیم وابراہیم منی، دینہ دینی وسنتہ سنتی وفضلہ من فضلی وإنی افضل منہ وفضلی لہ فضل تصدیق. اچھا،